ابھی ایک اہل حدیث عالم کا متع کے خلاف بیان آیا، بہت اچھا بیان تھا ان کا، لیکن میرا دل چاہ رہا تھا میں ان سے بولوں کہ حضرت جو شیعہ لوگ جو متع سمجھتے ہیں ٹیمپریری نکاح، 2 گھنٹے کی شادی، 1 ہفتے کی شادی، ہماری نظر میں اس میں اور زنا میں کوئی بال برابر بھی فرق نہیں ہے، بلکہ زنا سے بدتر ہے، اس لیے کہ زنا میں آپ 2 بندوں کو گواہ نہیں بناتے، اس میں آپ 2 بندوں کو گواہ بنا کے زنا کر رہے ہو کہ گواہ رہنا 2 گھنٹے کا ہمارا ایگریمنٹ ہے، اس ٹائم کو بڑھانے سے کوئی فرق تھوڑی پڑے گا، 2 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، 2 مہینہ بھی ہو سکتا ہے، گرل فرینڈ کے ساتھ بھی تو کچھ نہ کچھ ایگریمنٹ ہوتے ہیں نا۔ وہ بھائی جان امریکن میں جب جاپان میں تھا نا، تو ایک امریکی جاپان آیا ہوا تھا، تو مجھے لوگوں نے بتایا اس نے میسج چھوڑا ہوا ہے اپنی آئی ڈی سے کہ مجھے 1 ہفتے کے لیے گرل فرینڈ چاہیے کرائے پر، میں 1 ہفتہ ٹور پہ آیا ہوں تو کوئی جیپنی گرل فرینڈ مل جائے گی، جیسے ہم ہوتے ہیں نا جا رہے ہیں کہ 1 ہفتے کے لیے ٹیکسی چاہیے، 1 ہفتے کے لیے رکشا چاہیے، تو گورے کو 1 ہفتے کے لیے کیا چاہیے تھی؟ گرل فرینڈ، تو کرائے پہ ملتی ہیں وہاں پہ؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات، وہاں گرل فرینڈ پوری دنیا میں ہے، اب ایسا نہ ہو آپ سب نکل لو یہاں سے بیان کے بعد۔ 1 ہفتے کے لیے 2 ہفتے کے لیے گرل فرینڈ ملتی ہے، کس پر؟ کرائے پر، پوری دنیا کو گواہ بنا رہا ہے وہ۔ خالصتاً زنا ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ بدترین زنا، صرف زنا نہیں، بدترین، کہ حرام کاری بھی کر رہے ہو اور دنیا کو اس پہ گواہ بھی بنا رہے ہو، جتنے لوگوں کو گواہ بناؤ گے اتنے بڑے مجرم ہوگے۔ تو متع میں، زنا میں بال برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اہل حدیث اس کی مخالفت کر رہے ہیں متع کی، اچھی بات ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کل یہ حلال ہو جائے گا۔ کیوں؟ 3 طلاق کو 1 کرنے کی جو اہل حدیثوں نے دلیلیں دی ہیں نا، اسی ٹائپ کی دلیلیں متع کے بارے میں بھی ہیں، لیکن ہم 3 طلاق کو 1 کرنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی صحابہ نے اس کو فالو نہیں کیا۔ 3 طلاق کو 1 کہنے کی جو دلیل ہے، جو اہل حدیث دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں 3 طلاق کو 1 شمار کرتے تھے، ابو بکر کے دور میں 3 کو 1 شمار کرتے تھے، عمر کے ابتدائی دور میں بھی 3 کو 1 شمار کرتے تھے، حضرت عمر نے کیا لا بنا دیا؟ 3 کتنی ہوں گی؟ 3۔ تو حضرت عمر کا یہ سیاسی فیصلہ تھا، اصل وہی ہے جو قرآن و سنت میں ہے، 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 1۔ اس کے ہم جواب کیا دیتے ہیں؟ او بھائی بالکل اسی طرح کی حدیث جابر بن عبداللہ متع کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں متع کیا کرتے تھے، ابو بکر کے دور میں متع کیا کرتے تھے، حضرت عمر نے متع کو کیا الگ کر دیا؟ حرام۔ یہی دلیل کون دے رہا ہے؟ شیعہ دے رہے ہیں متع، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ صرف حدیث دیکھ کے فوراً متاثر ہو جانا اور فتویٰ دے دینا، اگر یہ امت کو بے لگام کر دیا جائے تو جیسے 3 طلاقیں 1 ہیں، چند سالوں بعد متع بھی کیا ہو جائے گا؟ بولو، حلال۔ کیا برداشت کر لو گے یہ اپنی سوسائٹی میں؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات۔ اس کا کیا جواب ہے؟ بھائی یہ جابر بن عبداللہ کی اپنی رائے ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ متع نبی کے دور میں حرام ہو چکا ہے، یہی کہیں گے نا اس کے بارے میں، ورنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حلال کو کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ حلال کو حرام کر دیں؟ اور سارے صحابہ خاموش بھی رہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت عمر سے اگر ایک غلطی ہوگی تو باقی صحابہ سے بھی خاموشی ہو سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں صحابہ غلط نہیں ہو سکتے، تو جیسے صحابہ نے حضرت عمر کے متع کو حرام قرار دینے والے قانون کو مانا ہے، ایسے ہی صحابہ نے حضرت عمر کے 3 کو 3 کہنے والے قانون کو بھی مانا ہے، تو نہ اس میں صحابہ غلط نہ اس میں غلط۔ تو جو متع والی حدیث کا جواب ہے وہی 3 طلاق والی حدیث کا بھی جواب ہے۔ اب متع والی حدیث کا کیا جواب ہے؟ ہم کہتے ہیں یار سب صحابہ حرام سمجھتے تھے، تو کیا جواب ہے اس کا؟ جواب یہی ہے بھائی متع نبی کے دور میں حرام ہو گیا تھا، عین ممکن ہے جابر بن عبداللہ کو پتا نہ چلا ہو۔ تو حضرت عمر نے کوئی نیا کام نہیں کیا، کیونکہ متع کیسے حرام ہے قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مرد کے لیے اپنی خواہش پوری کرنا اپنی بیوی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جس سے انسان متع کرتا ہے، دنیا کی کسی کتاب میں اس کو بیوی نہیں کہا جاتا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال بات؟ قرآن کہہ رہا ہے آپ کے پاس آپشن کس کا ہے؟ صرف وائف کا، بیوی کا آپشن ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس عمل کو حرام قرار دیا ہے، لیکن اس وقت میڈیا کا ایسا دور تھوڑی تھا، زمانے جاہلیت کی ایک رسم تھی، چلتی چلی آ رہی تھی، لوگ پھر بھی متع کر رہے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ حرام ہو گیا ہے۔
حضرت عمر نے اسی حرام کا کو اپلائی کیا ہے کہ بھائی آپ زنا والی سزا دوں گا, کوڑے ماروں گا اس کو میں, شادی شدہ ہوگا تو رجم کروں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ حضرت عمر نیا کام نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح زمانہ جاہلیت میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں, چاہے ایک مجلس میں ہو یا الگ الگ مجلس میں ہو. اس میں ایک مجلس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے, 1 مہینے میں ہو یا 3 مہینے میں ہو, ایک سمجھی جاتی تھی. یہ عبداللہ بن عباس کی صحیح حدیث ہے موطا کی. حضرت عائشہ سے بھی اس طرح کی روایت منقول ہے. پھر اللہ نے قرآن میں حکم نازل کیا کہ یہ حکم منسوخ, اب 3 کے بعد تمہیں رجوع کا حق بولو نہیں ہے. تو منسوخ ہو گیا, لیکن عین ممکن ہے جیسے متع کا بہت سارے صحابہ کو, بعض صحابہ کو علم نہیں ہوا کہ حرام ہے, ایسے ہی عین ممکن ہے 3 طلاق کے ایک والے مسئلے کا بعض صحابہ کو علم نہ ہو کہ وہ حرام ہو گئی, اب 3 کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے. کیونکہ ہمیں حدیث ہی سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں آپ کی محفل میں دی گئی ہیں اور آپ نے اس کو نافذ کیا ہے. بخاری کی حدیث ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یہ میری کتاب ہے نا طلاق ثلاث پر, وہ کبھی پڑھ لیں. اس لیے میں کہتا ہوں یہ اہل حدیثوں نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے جو 3 طلاق کو ایک کہتے ہیں, کخ بھی نہیں ملتا ہمیں اس میں. اور پھر بھی یقین نہ ہے کوئی اہل حدیث کا بڑا عالم آئے خوشبو لگا کے, تو جواب دوں گا انشاءاللہ. یہ مجھے بلا لو, میں خوشبو لگا کے آ جاؤں گا. تو سمجھتے ہو ایک سے غلطی ہوگی نا, سارے صحابہ سے غلط ہو رہی. حضرت عمر بھی غلط کر رہے ہیں 3 کو 3 قرار دے کر, حضرت علی بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں, حضرت عثمان بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں, پھر عبداللہ بن مسعود بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں, پھر عبداللہ بن عباس جو حدیث کے راوی ہے وہ بھی 3 کو 3 قرار دے رہے ہیں. اور بھائی جان, اور جب ان سے کہا جائے کہ یہ سارے غلط تھے, کہہ رہے ہیں یہ معصوم نہیں ہے, ان سے غلطی کا امکان ہے. ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے, عمر کا, عثمان کا, علی کا, عبداللہ بن مسعود کا نہیں پڑھا. او بھائی جان, یہ معصوم نہیں تھے, ہم مانتے ہیں, لیکن ان سے غلطی کا امکان کم ہے, آپ سے غلطی کا امکان زیادہ ہے. اس لیے میں 3 طلاق کے مسئلے میں بہت سینسیٹیو ہوں. اس مسئلے میں اہل حدیث کا فتویٰ لے کے 3 طلاقوں کے بعد بیوی کو رکھنا جائز نہیں ہے. قیامت میں خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے تم؟ اللہ کہے گا عمر کا فتویٰ تھا 3 ہوتی ہیں. اہل حدیث پتہ ہے گڑبڑ کیا کرتے ہیں؟ حنفیوں کے فتوے کو مت مانو, حنفیوں کے فتوے کو, یہ تقلید کی اندھی تقلید ہے. بھاڑ میں جائے, آپ حنفیت کو ایک طرف رکھو. ابو حنیفہ نے جو 3 کو 3 کہا نا, حنفی ہونے کی وجہ سے نہیں کہا ہے, اس لیے کہ عمر کا قانون تھا, عثمان کا قانون تھا, علی کا قانون تھا, عبداللہ بن مسعود کا قانون تھا, عبداللہ بن عباس کا قانون تھا, ابو ہریرہ کا قانون تھا, عبداللہ بن عباس کے شاگرد اکرمہ کا قانون تھا. کتنے لائن لگی ہوئی ہے صحابہ کے فتووں کی. وہ میری کتاب ابھی چھپنے والی ہے, پڑھ لینا وہ انشاءاللہ. تو جو 3 طلاق کو ایک کہہ کے رکھتا ہے نا اور کہتے میں حنفیوں کو نہیں مانتا, میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں, جب خدا تمہیں قیامت میں بلائے گا نا اور اللہ کہے گا کہ عمر غلط تھے اور اہل حدیث ٹھیک تھے, اہل حدیثوں کا مقابلہ ابو حنیفہ سے نہیں کراؤ اس مسئلے میں. اہل حدیثوں کا مقابلہ کس سے کراؤ؟ اہل حدیث کا مقابلہ مجھ سے نہیں کراؤ کہ مفتی طارق مسعود کا فتویٰ 3 ہوتی ہیں اور اہل حدیث کا فتویٰ 3 ہوتی ہیں. تو اہل حدیث چونکہ قرآن حدیث کو فالو کرتے ہیں اس لیے ہم ان کو مانیں گے, مفتی طارق مسعود تو حنفی ہے. یہ کہہ کے دنیا میں تو تم الو بنا سکتے ہو لوگوں کو, آخرت میں یہ عذر نہیں چلے گا. کیونکہ قرآن جہاں طلاق کے حکام بیان کرتا ہے نا وہاں کہتا ہے یہ اللہ کی حدود ہے, باؤنڈری ہے, اس کو کراس کرنے کی اجازت نہیں. تو دنیا میں تم یہ کہہ سکتے ہو مفتی طارق مسعود کا فتویٰ یہ حنفی ہے اور وہ قرآن حدیث کو مانتے ہیں. بھائی جان, صحابہ زیادہ قرآن حدیث کو مفتی طارق مسعود اگر 3 کو 3 کہتا ہے نا, اس لیے نہیں کہ میرا فتویٰ ہے, اس لیے کہ عمر کا قول, عمر کا قانون ہے, عثمان کا قانون ہے, علی کا قانون ہے, عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ ہے, عبداللہ بن عباس کا فتویٰ ہے. یہ سارے حوالے میری کتابوں میں, اور بھی بہت سارے صحابہ ان کے حوالے میری کتاب میں لکھے ہوئے اور میں نے یوٹیوب پہ ڈالے بھی ہیں. یہ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کہے گا علی نے بھی غلطی کی, صحیح ہے نا, رضی اللہ عنہ, ان کو نہیں پتا تھا قرآن حدیث کیا ہے. عثمان نے بھی غلطی کی, ان کو نہیں پتا تھا قرآن و حدیث بولو کیا ہے. عمر نے بھی غلطی کی, ان کو نہیں پتا تھا قرآن و حدیث میں کیا ہے. عبداللہ بن عباس جو حدیث کے راوی ہیں جو تم پیش کرتے ہو, وہ خود اس حدیث کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں, ان کو بھی نہیں پتا تھا قرآن حدیث کا مطلب کیا ہے. تم نئے آئے ہو کیا؟ یہ فوراً جواب میں کہیں گے کہ فلاں صحابی کا فتویٰ ہے کہ 3 ہوتی ہیں, تو یہ اختلافی مسئلہ ہے, لہذا من صحابی کی رائے لے رہے ہیں. کسی صحابی کا فتویٰ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. اہل حدیث اس مسئلے میں جب پھنستے ہیں نا تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں, جب قرآن حدیث میں پھنستے ہیں تو پھر دیوبندیوں کے حوالے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں دیوبندی نے لکھا ہے کہ 3 ہوتی ہیں, فلاں دیوبندی نے لکھا ہے کہ 8 تراویح اصل ہیں. جہاں پھنسے قرآن و سنت میں فوراً حوالے کس کے آئیں گے؟
بھائی سارے دیوبندی بھی لکھ کے کتاب بھی لکھ کے چلے جائے, ہماری صحت پہ کوئی اثر بولو نہیں پڑتا اس, کیونکہ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں. ہم نے کلمہ علماء دیوبند کا نہیں پڑھا, اور نہ ہمارے علماء دیوبند نے دیوبندیت کا کلمہ پڑھا ہے. ہم نے کبھی ٹھیکہ لیا ہی نہیں ہے غلط چیز میں علماء دیوبند کا دفاع کرنے کی. اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ غلطی کا ہم نے ٹھیکہ لیا ہی نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ اکابر کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم نے اپنے کسی اکابر کی غلط بات کو ٹھیک کرنے کی کوشش بولو نہیں کرنی ہے. طلاق ثلاث کا مسئلہ ہے نا, یہ متا جیسا ہی ہے بالکل. جیسے 3 طلاق پر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 ایک ہوتی تھی. ہم کہتے ہیں بھائی صحابہ تو سب 3 کو 3 کہہ رہے ہیں یار, تمہارا تو اگر ہوتی تھی تو نبی کے مشورے سے تھوڑی ہوتی تھی. عمار ابن یاسر کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں یہاں تک تیمم کرتے تھے, ادھر تک. کوئی قائل ہے یہاں تک تیمم کا؟ بولو نا. اور صرف دور میں نہیں, حدیث میں آتا ہے نبی کی معیت میں, نبی کی موجودگی میں ہم نے یہاں تک تیمم کیا ہے. کوئی بھی اس حدیث کو نہیں مانتا. کہتے ہیں بھائی کیا ہے, اس وقت ہو سکتا ہے نبی نے تنبیہ نہ کی ہو, لیکن ہمیں جو نبی سے ملتا ہے وہ کہاں تک تیمم ملتا ہے, یہاں تک ملتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ابن یاسر نے کیا ہے تو ان کا اپنا ذاتی عمل ہے. تو اس طرح جابر عبداللہ کہتے ہیں ہم نے نبی کے دور میں متا کیا, عمر نے روک دیا. ہم کہتے ہیں آپ نے ہو سکتا ہے کسی صحابی نے کیا ہو, نبی کے علم میں نہ آیا ہو, لیکن بعد میں جب صحابہ ایک چیز پہ جمع ہو گئے, حضرت عمر قانون سازی کر رہے ہیں. بعض صحابہ سے یہ بھی منقول ہے, وہ کہہ رہے ہیں متا کرے گا رجم کریں گے. اور عقل بھی کیا کہتی ہے کہ اسلام میں ایسی بے غیرتی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو بالکل اسی اسٹائل میں دلائل 3 طلاق کے بھی ہیں. تو ہم اہل حدیث بھائیوں سے کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے جس طرح کھینچا تانی کر کے 3 کو 1 کیا ہے نا, اس سے آسانی سے کھینچا تانی, آسانی زیادہ کھینچی تانی نہیں کرنی پڑتی. متا حلال اس سے زیادہ آسانی سے ہوگا. سمجھتے ہو؟ متا اس سے زیادہ, کیونکہ جابر بن عبداللہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نبی کے دور میں متا کرتے تھے, عمر نے پابندی لگائی, جبکہ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں 3 نبی کے دور میں 1 ہوتی تھی, عمر نے 3 کی ہیں. تو عبداللہ بن عباس کا صحیح سند سے فتویٰ ہے کہ 3 ہوتی ہیں. اس کا جواب دینا آسان ہے, متا کا جواب دینا مشکل ہے. آپ کے پاس اصل دلیل یہی ہے کہ بھائی ہم کس کو ہم ائمہ مجتہدین جو اہل سنت والجماعت کے ان کو فالو کرتے ہیں, اور وہ چاروں اس پر جمع ہیں. اہل سنت والجماعت کے جو امام ہیں 4, وہ چاروں اس پر جمع ہے کہ متا اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ہم وہ تشریح مانیں گے جو ان کی ہے. اگر آپ اپنی طرف سے تشریحات کا دروازہ کھول دو گے نا تو امت کا پروگرام بڑھ گیا. یہ بھی حلال ہوگا متا کچھ دنوں میں.